حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں کا خلاصہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں باب اول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے زندہ بچ جانے کے متعلق انجیلی دلائل کا ذکر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے زندہ بچ جانے کے انجیل سے دلائل۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک حواری یہودا اسکریوتی کی شرارت سے یہودیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر صلیب دیے گئے یعنی صلیب پر مارے گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن اناجیل سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ بچ جانے کے دلائل ملتے ہیں۔ دلیل: حضرت یونس علیہ السلام سے مشابہت۔ انجیل متی باب 12 آیت 40 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ مسیح ہندوستان میں صفحہ 16۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ سچے نبی تھے اور جانتے تھے کہ خدا انہیں لعنتی موت سے ضرور بچائے گا، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ جو صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا سے الہام پا کر اپنے صلیب سے بچنے کی پیشگوئی کو مثال کے رنگ میں بیان فرمایا اور خود کو حضرت یونس علیہ السلام سے مثال اور مشابہت دی۔ اور سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے، زیادہ سے زیادہ بے ہوشی کی حالت ہوئی تھی۔ بس یہ مثال دینا بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صلیب پر فوت نہیں ہوئے، زخمی حالت میں صلیب سے اتار لیے گئے تھے اور 3 رات دن قبر یعنی زمین کے اندر تہہ خانے میں رہے، جہاں ان کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ اور اس زمانے میں یہود کی قبریں موجودہ زمانے کی قبروں کی طرح نہ تھی۔ اس وقت کی قبریں اندر سے ایک بڑے کمرے کی طرح کھلی ہوتی تھیں جس میں کھڑکی بھی ہوتی تھی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے تھے تو زندہ کو مردہ سے کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں یہ بھی ہے کہ وہ بعد میں اپنی قوم سے ملے اور قوم نے انہیں قبول کر لیا تھا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مشابہت میں یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ وہ صلیب کے واقعہ کے بعد اپنی قوم سے ملیں گے اور قوم انہیں قبول کرے گی۔ تیسری بات یہ کہ نبی کی علت غائی یعنی بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچانا۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود انجیل میں فرمایا تھا کہ وہ اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل قوم کی طرف بھیجے گئے، اور بنی اسرائیل کے 10 فرقوں کو شاہ اسور یعنی اسوری سلطنت کا بادشاہ شال منظر حضرت مسیح علیہ السلام سے 721 سال پہلے اسیر کر کے لے گیا تھا، اور پھر بعد میں وہ ہندوستان کی طرف آ کر مختلف مقامات میں آباد ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر برنیر نے بھی اپنی کتاب وقائع سیر و سیاحت میں یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر کے لوگ دراصل بنی اسرائیلی یعنی یہودی ہیں جو شاہ اسور کے زمانے میں اس ملک میں آ گئے تھے۔ بس ان تمام باتوں سے ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ بچتے اور اپنی قوم کی طرف سفر کرتے اور ان کی قوم انہیں قبول کرتی۔ بس ایسا ہی ہوا۔ دلیل: لعنت کا مفہوم۔ یہود چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نبی سمجھتے تھے، اس لیے انہیں صلیب پر مار کر نعوذ باللہ لعنتی ثابت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ جو کاٹھ یعنی صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اور لعنت کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جس کا دل سیاہ، بے نور اور خدا کی محبت اور رحمت سے خالی ہو اور شیطان کی طرح گمراہ، خدا کا دشمن اور خدا اس کا دشمن ہو، اسے لعنتی اور ملعون کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان کو لعین کہتے ہیں۔ بس اگر عیسائیوں کا عقیدہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مارے گئے تھے تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ وہ لعنتی ثابت ہو گئے تھے، جبکہ لعنت کا مفہوم ایسا ہے کہ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک نبی کے لیے یہ لفظ گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان نبوت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا سے محبت کے دعوے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے انجیل میں جا بجا اپنی خدا سے محبت، کمال اور پاکیزگی کا دعویٰ کیا ہے۔ بس ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں مارے گئے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر نہیں گئے۔
عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کیا۔ دلیل: جی اٹھنے کے بعد جلیل کی طرف سفر۔ جلیل اور گلیل یہ دونوں لفظ درست ہیں۔ متی باب 26 آیت 32 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے جلیل کو جاؤں گا۔ مسیح ہندوستان میں صفحہ 19۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ بچ گئے تھے اور قبر سے نکلنے کے بعد گلیل کی طرف گئے، نہ کہ آسمان کی طرف۔ اسی طرح مرقس باب 16 آیت 9 تا 14 اور لوکا باب 24 آیت 13 تا 31 اور 39 تا 42 سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام گلیل کی طرف گئے، جو یروشلم سے تقریباً 70 کوس کے فاصلے پر تھا، اور اتوار کی صبح راستے میں پہلے مریم مگدلینی سے ملے، پھر ان کے حواری انہیں ملے اور انہوں نے آپ کو چھو کر دیکھا، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ روح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے زخم دکھائے اور ان سے مچھلی اور شہد لے کر کھایا، اور اماؤس گاؤں میں ان کے ساتھ رات بسر کی۔ اپنے جی اٹھنے کے بعد ان الفاظ کی وضاحت۔ ان الفاظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اس کی یہ توجہ ہو سکتی ہے: نمبر 1، چونکہ یہود آپ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے اور ایک طرح سے آپ ان کی نظر میں مر چکے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے یہود کے آئندہ خیالات کے مطابق یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ نمبر 2، یہ عام محاورہ ہے کہ اگر کوئی بڑے صدمے اور تکلیف سے بچ جائے تو کہتے ہیں کہ نئے سرے سے زندہ ہوا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، ان کے ہاتھوں پیروں پر کیل ٹھوکے گئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اگر اس تکلیف سے نجات پا کر وہ کہیں کہ میں پھر زندہ ہوا تو یہ خلاف محاورہ اور مبالغہ نہیں۔ تیسرا یہ کہ انجیل میں جا بجا اشتہارات موجود ہیں، مثلا ایک مردہ کو کہا کہ یہ سو رہا ہے، مرا نہیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے ہوشی کی حالت کو مردہ جیسی قرار دے کر دوبارہ جی اٹھنے کے الفاظ بولے تو غلط نہیں۔ نمبر 4، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے تو اس روحانی و جلالی وجود پر کیسے ممکن تھا کہ زخم باقی رہ جاتے جو حواریوں کو دکھائے تھے، اور اسے تو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تو حواریوں سے کھانا لے کر کیوں کھایا؟ نیز حواریوں کے ساتھ رات سونا اور 70 کوس کا فاصلہ پیدل طے کر کے گلیل کی طرف جانا، یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ بچ گئے تھے اور اسی فانی جسم کے ساتھ ہی یہ دنیاوی اعمال کیے۔ اناجیل کے 2 حصے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اناجیل کی تشریح کرنے والے اس بات کو مان گئے ہیں کہ اناجیل کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ جس میں دینی تعلیم ہے جو حواریوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملی تھی، یہ انجیل کی اصل روح ہے۔ دوسرا حصہ جس میں تاریخی واقعات ہیں، اس حصے کو لوگوں نے اپنی طرف سے لکھا اور بہت سی باتیں بڑھا چڑھا کر لکھ دی ہیں، یہ الہامی حصہ نہیں۔ دلیل: برنباس کی انجیل۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برنباس کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ اگرچہ عیسائیوں نے اس کتاب کو انجیل کی کتابوں میں شامل نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ انجیل کے زمانے کی قدیم کتاب ہے، اس لیے اس کو تاریخ کی کتاب کے طور پر ضرور لے سکتے ہیں۔ بس اس سے کم از کم یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت بھی تمام لوگ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے ہیں۔ صلیب دینے کا طریق اور خدا کی قدرت۔ صلیب دینے کا طریق یہ تھا کہ صلیب پر چڑھا کر ہاتھوں پاؤں پر کیل ٹھوک کر کم سے کم 3 دن کے لیے بھوکا پیاسا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس دوران اگر کسی کی جان بخشنے کا ارادہ بن جاتا تو اسے پہلے اتار لیتے، ورنہ 3 دن یا اس سے زیادہ دھوپ میں لٹکائے رکھتے، پھر اتار کر اس کی ہڈیاں توڑی جاتی۔ اس طرح بالآخر وہ مر جاتا یا بھوکا پیاسا ہی صلیب پر مر جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے زمینی اور آسمانی اسباب پیدا کیے۔ زمینی سبب: یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمعہ کے دن اور دن کے آخری حصے میں صلیب دی۔ اگلا دن سبت یعنی ہفتے کا دن تھا اور اس روز یہود عید فصح مناتے تھے۔ سبت کے دن کسی کو صلیب دینا یا لٹکائے رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا۔
اسلامی قمری مہینے کی طرح یہود کا اگلا دن بھی شام کے بعد شروع ہو جاتا تھا، یعنی جمعہ کی شام کے بعد سبت کا دن شروع۔ آسمانی سبب نمبر ایک آسمانی سبب یہ ہوا کہ شام کے قریب تیز آندھی چلی، جس سے 3 گھنٹے تک زمین پر اندھیرا چھایا رہا۔ مرقس باب 15 آیت 33۔ یہودیوں کو فکر پڑ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ سبت کا دن شروع ہو جائے اور وہ جرم کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں چوروں کو بھی جو ان کے ساتھ صلیب دیے گئے تھے جلدی سے صلیب سے اتار دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً صرف 2 گھنٹے تک صلیب پر رہے۔ دوسرا آسمانی سبب یہ ہوا کہ پیلاطس، جو کہ رومی حکومت کی طرف سے اس علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے کچہری کی کرسی پر بیٹھا تو اس کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ کل رات خواب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بہت تکلیف پائی ہے، تو اس کو مارنے کی کوشش اور جلدی نہ کر۔ متی باب 27 آیت 19۔ پس یہ خواب خدا تعالیٰ کی تدبیر تھی اور ممکن نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر خطا جاتی اور اس کا منشا پورا نہ ہوتا اور اس کا پیارا صلیب پر مار دیا جاتا۔ دلیل پیلاطس کا قول۔ شام کے وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا تو ایک نامور مشیر یوسف ارمیتیہ نے پیلاطس سے ان کی لاش مانگی، تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی جلد مر گئے۔ مرقس باب 15 آیت 42 تا 44۔ پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عین صلیب کے وقت ہی ان کی وفات کے متعلق شبہ پیدا ہو گیا تھا، نہ کہ یقین۔ دلیل پیلاطس کی حکمت عملی۔ پیلاطس ایک نیک دل انسان تھا اور جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے الزام سے بے گناہ ہیں۔ یہودیوں کا الزام تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ کیسر کے باغی ہیں اور خود کو بادشاہ کہتے ہیں۔ دوسرا، اس کی بیوی کا خواب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا محرک تھا۔ پیلاطس چاہ کر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھل کر رعایت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہودی ڈراتے تھے کہ ہم تمہاری بادشاہ سے شکایت لگا دیں گے کہ تم ان کے خیر خواہ نہیں۔ اس لیے اس نے حکمت عملی سے کام لیا۔ نمبر 1، پہلا یہ کہ آپ علیہ السلام کی صلیب کو جمعہ کے دن اور پھر دن کے آخری حصے پر ڈال دیا، کیونکہ جانتا تھا کہ سبت کا دن شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ سپاہیوں نے چوروں کی تو ہڈیاں توڑی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہہ دیا کہ مر چکے ہیں، یعنی پیلاطس نے دانستہ طور پر سپاہیوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کی ہڈیاں توڑنے سے آپ کو بچا لیا اور یہودیوں کو کہہ دیا کہ وہ مر گئے ہیں۔ حالانکہ ایک سپاہی نے آپ علیہ السلام کی پسلی پر بھالا مارا تو فوراً خون اور پانی نکلا۔ یوحنا باب 19 آیت 31 تا 34۔ جبکہ مردہ کے جسم سے خون نہیں نکلتا، اور صلیب کے طریق سے بھی ظاہر ہے کہ اتنی جلدی جان نہیں نکلتی، بس یہ اس کی حکمت عملی تھی۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ پیلاطس نے یوسف نامی آدمی کو، جو اس علاقے کا رئیس اور اس کا دوست اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، اس کو بلا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لاش قرار دے کر چپکے سے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ انہیں ایک بڑے کمرے نما قبر میں لے گیا جہاں ان کا علاج ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہتیں۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی کچھ مشابہتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دونوں 14ویں صدی میں آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد آئے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد تشریف لائے۔ نمبر 2، دونوں کا دعویٰ اپنے اپنے وقت کا مسیح موعود ہونے کا ہے۔ نمبر 3، دونوں پر قوم یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کے علماء نے کفر اور قتل کے فتوے لگائے۔ نمبر 4، دونوں پر عدالتی مقدمات بنائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رومی عدالت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انگریزی عدالت میں مقدمہ بنایا گیا۔ نمبر 5، دونوں کو خدا تعالیٰ نے بچا لیا اور محفوظ رکھا، جبکہ مخالفین ناکام رہے۔